إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے قائد کے حوالے سے بات کا ایک سلسلہ جاری ہے. خاص کر وہ عقائد جن کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، جس پر ہماری نجات ہے. جو اسلام کا اصل موضوع ہے، جس پر اعمال عقائد کی ساری اساس کھڑی ہے. بہت سارے عقائد کئی ایک خطبات میں بیان ہو چکے ہیں، اور جس انداز سے ہمارے معاشرے میں، ملک میں عقائد میں شرک داخل کیا جاتا، اس کا تذکرہ اور اس کی رد جو ہے وہ بھی بیان ہو چکا. آج کی گزارشات میں صرف ایک عقیدہ جس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. انبیاء اور رسول کے بارے میں
کافروں کے سامنے ایمان لانے میں ایک بہت بڑی یہ رکاوٹ رہی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی، کیونکہ ہم ہی پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور بشر ہیں، انسان ہیں، تو ایک بشر کی ہم اطاعت کریں اور ایک بشر کو رسول مانیں۔ یہ بات ان کے عقل اور مزاج کے خلاف۔ کافروں کی یہ اعتراض اور یہ ایمان لانے میں جو رکاوٹ ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوا۔ یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ ایک رسول ہو اور بشر ہو، ہم نہیں مان۔ لیکن افسوس ہے کہ آج یہی عقیدہ اور نظریہ مختلف انداز اور مختلف الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کے اندر موجود۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول تو ہم نے مان لیا ہے، لیکن بشریت کا انکار جو ہے اس کا عوام میں بات یہ مشہور اور معروف کر دی گئی کہ رسول تو ہیں آپ، ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ بشر نہیں۔ عقیدہ وہی ہے، لیکن تھوڑا سا انداز یا الفاظ یا صورت بدل دی۔ اس طرح سمجھیں کہ کافر یہ کہتے تھے کہ آپ بشر تو ہیں لیکن رسول نہیں، بشر ہو رسول ہو ہم نہیں مان۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ رسول تو ہے لیکن بشر نہیں۔ بشریت کا اقرار تھا کافروں کو، رسالت کا انکار تھا۔ آج رسالت کا اقرار ہے اور بشریت کا انکار۔ قرآن پاک میں جو گنتی شمار میں نے کیا اس کے مطابق انبیاء اور رسول کے لیے قرآن پاک میں 36 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ بشر کو بیان کیا۔ کافروں کے اقوال بھی نقل کی اور آگے اس کا رد اور عقیدہ بھی بیان۔ اگر یہ کافر کہتے نا کہ انبیاء بشر ہیں رسول نہیں ہیں، اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہوتی کہ نبی رسول ہے لیکن بشر نہیں ہے، تو اللہ اس کا رد کر۔ جو تم کہتے ہو کہ میرا رسول بشر ہے جبکہ یہ بشر تو ہے ہی نہیں، آپ کو اس وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے، حقیقت میں یہ بشر نہیں، لیکن ایسا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ بشر ہیں رسول نہیں ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ بشر ہے، لیکن رسول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ صرف بشریت کا ہی انکار نہیں، ساتھ ساتھ جب بشر نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز تو تعین ضروری تھا کہ ہیں کیا۔ تو عوام میں یہ بات مشہور کی گئی کہ بشر آپ نہیں ہیں، آپ ایک نور ہیں۔ اور نور بھی کیسا کہ اللہ کے نور میں سے آپ نور پیدا ہو۔ یہاں تک بات اگر ہوتی نا کہ صرف بشر نہیں ہے نور ہے تو سمجھ آ سکتی تھی کہ چلو بشر نہیں ہے تو نور ہے، نور بھی ایک مخلوق۔ لیکن کہا گیا کہ اللہ کے نور سے پیدا ہو، نور من نور اللہ۔ اختلاف اصل یہ ہے، لیکن اس کو عوام میں یہ بیان کیا کہ بشر اور نور کا اختلاف ہے۔ بشر اور نور کا اختلاف نہیں، اختلاف ہے بشر اور نور من نور اللہ ہونے کہ اللہ کے نور سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، نعوذ۔ جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ خود کسی سے جنا۔ گویا آپ نے یہ کفر کیا کہ اللہ کے نور سے محمد مصطفیٰ کو سمجھا کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، نعوذ۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے جنس کا کتاب و سنت کی روشنی میں تعین ہو۔ ایمان اور کلمہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک جنس کا تعین ہو کہ آپ رسول تو ہیں لیکن کس جنس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ جب تک تعین نہ ہو تو کیسے آپ مانیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس جنس ہے؟ بشروں میں سے، انسانوں میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں، یا فرشتوں میں سے ہیں، یا کوئی اور نوری مخلوق ہیں۔ جب تک تعین نہیں ہوگا تو کلمہ اسلام کیسے صحیح ہو؟ قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کے لیے یہ بات رکاوٹ رہی، روکا لوگوں کو اس چیز نے، جب ان کے پاس ہدایت، دین، شریعت، وحی، اسلام آیا تو ان کو یہ بات رکاوٹ بنی، ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول؟ یعنی بشریت ان کے لیے رکاوٹ رہی۔ اس رکاوٹ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کافروں کے اقوال نقل ہو۔ سورۃ الانبیاء میں کئی ایک انبیاء کا اور کئی ایک قوموں کا ذکر کر کے مشرکین کا، کفار کا اکٹھا یہ جملہ بیان کی، ان انتم الا بشر مثلنا، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ تم ہماری طرح ایک بشر ہو۔ یعنی کافروں کے لیے یہ رکاوٹ ہے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ سارے رسول، سارے انبیاء، ساری قوموں کا اکٹھا جملہ اللہ نے بیان کیا، کافروں کا، مشرکین کا۔ وہ کہتے تھے کہ تم بشر ہو، ہم نہیں مان۔ نوح علیہ السلام کا الگ بھی ذکر کیا کہ ان کی قوم نے یہ بات کہی، ما نراک الا بشر مثلنا، کہ ہم نہیں ایمان لاتے
کیوں؟ الا بشر مثلنا، کہ آپ ہماری طرح تو ایک بشر ہیں، ایک انسان. ہم آپ کو ایک بشر دیکھتے ہیں اپنی طرح. کس طرح ایمان لائیں اور کس طرح آپ کو رسول مان. بعض کافروں کے اقوال کچھ اس طرح بھی نقل کی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ انبیاء نہیں ہیں مگر یہ تمہاری طرح ایک بشر ہے. بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں کئی مقامات پہ قرآن میں اس کا خلاصہ بیان ہو. وہ کہتے تھے یاکلوا کما تاکلون منہ، یہ کیسے نبی ہے یہ کھاتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو. یشرب مما یشربون، جیسے تم پیتے ہو ایسے یہ بھی پیتے. یعنی کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں ہم میں، اور ہم ان کو نبی اور رسول مانیں. قرآن پاک پڑھتے جائیں. صالح علیہ السلام کا ذکر ہو تو قوم نے جواب میں یہی بات کی، ما انت الا بشر مثلنا، ہم آپ کو اس لیے رسول نہیں مانتے کہ آپ ہماری طرح ایک بشر. وما انت الا بشر مثلنا، شعیب علیہ السلام نے قوم نے کہ آپ ہماری طرح ایک بشر ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مان. سورہ یاسین میں 3 نبیوں کا اکٹھا ذکر ہے. ان سارے نبیوں کے بارے میں قوم کا ایک ہی جملہ تھا کہ انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ایک بشر ہو. ما انتم الا بشر مثلنا، تم ایک بشر ہی تو ہو، بشر کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو. ہم نہیں مانتے وما انزل الرحمن من شیء، کہ آپ پر کوئی چیز اللہ نے نازل کی ہو ہم نہیں مانتے. ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، ہم نہیں مانتے آپ کو، اس لیے کہ کل آپ سے ولادت سے لے کر آج تک تو تم ہمارے اندر رہے ہو اور ایک بشر ہو. اچانک کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پہ نبی آ گئے، ہم نبی بن گئے، رسول بن گئے، وہی آ گئی، جبریل آ گئے، تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو. قرآن پاک نے کہا کافروں نے، کفار مکہ نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے کافروں نے مل کے یہ مشاورت کی، اجلاس کیا، میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم جیسے ایک بشر ہے، ہم اس کو رسول مانیں یہ نہیں ہو سکتا. ابشر یہدوننا، ایک بشر ہمیں رہنمائی کرے گا، ایک بشر ہمارا ہادی ہوگا، ایک بشر ہمارا رہنما ہوگا، ہم نہیں مان. اب سارے کافروں کی اقوال اور جملے کا ایک جملے میں اللہ نے جواب دی. اس سارے نبیوں نے کیا کہا جواب؟ کہ تمہیں مغالطہ لگ گیا ہم بشر نہیں ہیں؟ نہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو کہ ہم ایک بشر ہیں. کسی نے ایک نبی نے یہ بات کہی ہو؟ نہیں، ایک ہی بات جواب میں گئی، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سارے تمہارے طرح بشر ہیں. عقیدے کی کتابیں کھول، عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے طے کہ رسول کی تعریف کے اندر یہ بات داخل. کسی سے بھی پوچھ لے، کسی مسلک کے کسی عالم سے پوچھ لے کہ رسول کسے کہتے، نبی کسے کہتے، نبی کی تعریف کیا ہوتی، نبی کون ہوتا ہے،
تو سارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات طے ہے کہ رسول اور نبی کون ہوتا ہے؟ النبی هو انسان بعث اللہ لتبلیغ الاحکام. نبی اور رسول اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ احکام کے پہنچانے کے لیے جس بشر کو اللہ چنتا ہے. گویا رسول کی تعریف میں ہی لفظ بشر موجود ہے، کیونکہ نبوت نہ جنات میں رہی، نہ نوری ملائکہ فرشتوں میں رہی. بھئی کیا وہ حدیث نہیں؟ ان سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں. تو انہوں نے دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہی بشر. قرآن پاک میں اس دعائے ابراہیم کا تذکرہ موجود. اور پھر قرآن پاک نے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کے سارے وہ مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں. نہ نبوت عورتوں میں رکھی گئی، انسان یعنی نبوت انسانوں میں رکھی گئی اور انسانوں کے اندر مردوں میں رکھی. انکار کیا قرآن پاک کہ نبوت ہمیشہ انسانوں میں رہی اور مردوں میں رہی، کیونکہ عورت ناقص العقل اور ناقص الدین، عقل کے لحاظ سے بھی ناقص اور دین کے لحاظ سے بھی. اس پر زندگی میں اس کی فطرت میں ایسے ایام موجود ہے جس میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس کا دین ناقص ہے. جہاد اس پر فرض نہیں، وہ حج کرے تو یہی اس کا جہاد. تو اس کا دین چونکہ ناقص ہے تو نبی تو دین میں کامل ہوتا، مکمل ہوتا. فرمایا اس لیے ہم نے نبوت انسانوں میں اور انسانوں میں سے صرف مردوں میں رکھی. قرآن پاک پڑھیں اس حوالے سے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، حکمت دیں، نبوت دیں اور پھر لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. وہ تو کہتا ہے رب والے بن جاؤ. قرآن گویا کہتا ہے کہ اللہ جب بھی نبوت حکمت نبوت دیتا ہے تو بشر کو دے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول. اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب وحی کرتے ہیں نا کسی بشر کے ساتھ، جب وحی کے ذریعے وحی پہنچانا چاہتے ہیں تو تین طریقوں سے ہم اس سے کلام کرتے. ڈائریکٹ اللہ کلام کرتا ہے، یا فرشتہ بھیجتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے، یا اس کے دل میں القاء کرتا ہے. لیکن یہ کسے کرتا ہے؟ وما کان لبشر، یہ بشر کے ساتھ ہی اللہ وحی کا سلسلہ شروع کرتا. کسی جن کو بشر کو وحی دے کے نہیں بھیجتا. قرآن پاک نے ایک اور انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول اور نبی بھیجے سارے کے سارے وہ نبی اور رسول اولاد والے اور بیوی اور بچوں والے تھے. اور یہ خاصہ بشریت، فرشتوں میں یہ سلسلہ اولاد کا نہیں. نوری مخلوق میں بیوی بچوں کا تسلسل یہ سلسلہ جو ہے ہمارے ہاں موجود ہے، ان کے ہاں نہیں. کوئی فرشتے جو ہیں وہ مرد ہوں اور کچھ عورتیں ہوں، کچھ مذکر ہوں اور کچھ مؤنث ہوں، ان کی شادی آپس میں ہوتی ہو یا ان کے بچے اولاد پیدا ہوتی ہو، فرمایا ان چیزوں سے وہ مبرہ ہے.
ہم نے تو نبی ان کو بھیجا ہے جن کی اولاد بھی ہے اور جن کی بیویاں بھی ہیں، جن کے سسرال بھی ہیں، جن کے ددحال بھی ہیں، ننہال بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، اور یہ سارے لوازمات بشریہ ہے۔ یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں جو قرآن نے چھوڑا ہو۔ بشریت انبیاء، بشریت رسول سمجھانے کے لیے اللہ نے سارے انداز جو بھی ہمیں سمجھائے جا سکتے تھے اللہ نے بیان کر دیا۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مطالبے رکھے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو ہمارے کچھ مطالبے ہیں وہ پورے کر دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں کفار کے مشرکین مکہ کے وہ مطالبے سارے بیان کی۔ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین میں اس طرح انگلی لگائیں اور وہاں سے چشمہ جاری ہو، تمہارے لیے سونے کا محل ہو، چاندی کا محل ہو، تمہارے آگے پیچھے فرشتے پھر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کے سامنے آ کے کہے کہ یہ میرا نبی ہے، یا سونے اور چاندی کا محل بنا دے، یا زمینوں میں چشمے جاری کر دیں، کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس نہ ہو ایسی آپ پیش تو کریں، یا پھر ہمارے سامنے آپ دن کی روشنی میں آسمان پر چڑھیں، ہم آپ کو جاتا دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا استقبال کرے، پھر وہ آپ کو کتاب دے، وہ دے رہا ہو، آپ لے رہے ہوں، پھر وہ کتاب لے کے آپ زمین پہ اتریں، پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں، اور اس کتاب میں اگر ہمارے لات عزا منات کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ سارے اعتراض جب وہ پیش کر بیٹھے نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے سارے مطالبے پیش ہو گئے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ یا اللہ یہ مطالبے کر رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مختار کل آپ ہوں، اختیارات آپ کے ہوں، سونے چاندی کے محلات آپ کے ہوں، جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائیں تب نبی مانیں۔ اب قرآن پاک کا جواب سنیے۔ قرآن پاک نے سارے ان مطالبوں کا ایک جملے میں جواب، قل سبحان ربی، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، سارے یہ کام کرنے پر کون قادر ہے؟ اللہ، میں نہیں کہا۔ قل سبحان ربی، یہ میرے رب کا اختیار ہے، میرے رب کا، جہاں انسانیت کی عقل اور اس کے اختیارات ختم ہو جائے اور آگے اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا ہو تو قرآن پاک پڑھیں، اللہ لفظ سبحان کو لے آتا، اور اسی جملے کے ساتھ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا۔ پیغمبر کا معراج پہ جانے کا ذکر ہے نا، تو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ راتوں رات آسمان سے ہو کے آئے اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تو اسی لفظ کے ساتھ کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو لے گیا ہے رات کے تھوڑے حصے میں، جس نے سیر کروائی ہے، وہ کون ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ فرمایا جو کو مطالبے تم کر رہے ہو، قل سبحان ربی، فرما دیجیے میرا رب پاک، میرا رب قادر، جو چاہے کرے وہ کر سکتا ہے، میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر الرسول، فرما دیے پیارے میں ایک بشر رسول ہوں، میرا یہ اختیار نہیں ہے، بشر بھی ہوں رسول بھی۔ سارا قرآن پڑھے، نور لفظ ہو اور ساتھ رسول بھی لفظ ہو، اکٹھا جملہ کہیں بیان ہوا ہو قرآن میں حدیث میں تو ایک حوالہ لائے۔ قرآن نے کہا ہو نور الرسول، نور بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کوئی ایک جملہ، تو میں تو آیت پڑھ رہا ہوں، قل سبحان ربی حال کنت الا بشر الرسول، میں ایک بشر رسول ہوں۔ اب کافر لاجواب ہے، پریشان ہے کہ ہم نے مطالبے کیے تھے، جواب کیا ہے کہ میں ایک بشر رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی تو رکاوٹ ہے۔ اس سے آگے ہی فرمایا وَمَا مَنَ النَّاسِ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ،
الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا. کافروں کوئی ہمیشہ یہ رکاوٹ رہی، جب بھی ان کے پاس ہدایت، دین، شریعت، پیغام آیا، انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم ایک بشر کو رسول نہیں مانتے. یہ پرانی بات، کافروں کی رکاوٹ، کافر نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب آدم صلی اللہ علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر رسول نے یہ بات کہی کہ مجھے رسول مانو، جواب میں کافروں نے کہا آپ بشر ہیں، ہم رسول نہیں مانتے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ تو مطالبہ پورا کر دے، یہ کس کو رسول مانتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک نوری ہوتا اس کو رسول مانتے، تو پھر نوری رسول آ جاتا، ایک نوری رسول آ جاتا. جو بشر کو رسول مان سکتے تھے وہ مان لیتے، جو نہیں مان سکتے تھے ان کے لیے کوئی نوری رسول بھیج دیتے، نوری رسول آ جاتا، آ جانا چاہیے تھا. تو اللہ نے اس اعتراض کا، اس شبہ کا جواب دیا ہے قرآن میں. فرمایا قل لو کان، کوئی اعتراض کافروں کا، مشرکوں کا اس وقت سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن میں نہ ہو، جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. فرمایا قل لو کان، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین والے رہنے والے نوری ہوتے، اگر زمین میں رہنے والے نوری ہوتے، آپ نوری ہوتے تو ہم رسول بھی نوری بھیجتے. اگر نوری رسول آ جاتا، فرمایا اگر نوری رسول ہو، فرشتہ ہو، مطلب فرشتے کو اللہ رسول بنا کے بھیجتا، تو اس کو دو صورتیں تھی نا. ایک صورت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوری شکل میں، فرشتے کی شکل میں رسول آ جاتا، تو پھر آپ کو نظر، ہمیں تو نظر نہیں نہ آتا. جہاں فرشتہ موجود ہوتا، وہ رسول ہوتا، وہ بولتا، آواز آتی، لیکن نظر نہ آتی. نہ وہ کھاتا، نہ وہ پیتا، نہ وہ شادیاں، نہ وہ خوشیاں، نہ وہ غمیاں، نہ وہ پریشانیاں، نہ وہ اسوہ، نہ نمونہ وہ بن سکتا ہمارے لیے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے. کیسا رسول جس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اگر جنات میں سے کسی کو نبی بنا کے ہمارے لیے بھیج دیا جاتا تو جن اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو ہمیں نظر نہ آتا، ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. جن کو بھی رسول بنا کے بھیجا جاتا ہمارے لیے، اس کو صورت کون سی دی جاتی؟ انسانوں والی. اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہمارے لیے، اس کو بھی کیا پہلے بنایا جاتا؟ شکل میں انسان. جب انسان ہی بن کے آنا تھا تو پھر انسان بن گیا تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ فرشتے نے بھی اگر انسان کی صورت میں آنا ہے، بشر کی صورت میں آنا ہے، پھر اختلاف کس بات کا؟ گویا آپ نے تو پھر بھی بشر کی صورت میں مانا ہے نا. تو جب بشر کو ہی رسول بنا دیا جائے تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر فرمائیے میرے پیارے حبیب، زمین میں رہنے والے بشر نہ ہوتے، نوری ہوتے، تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتہ بنا کے، نبی بنا کے بھیجتے. فرشتہ نوری کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ زمین میں رہنے والے فرشتے نہیں، خود انسان ہے. قرآن پاک پڑھتے جائے. بشریت رسالت کو اللہ نے ایک جگہ نہیں، اس عقیدے کو صرف ایک جگہ نہیں، ہر انداز سے بیان کیا ہے قرآن. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں سے ہی، بشریت میں سے ہی ایک رسول بنا کے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا ہے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے، اور بالکل واشگاب اور سادہ اور نص قطعی، جس کا کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا. اتنے واضح الفاظ
شاید کسی عقیدے پر نہیں ہے جتنے رب نے بشریت انبیاء پر واضح آیت بیان کی اور فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرما دیجئے پیارے حبیب نہیں ہوں میں مگر صرف بشر تمہاری طرح. انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، بتائیے اس سے واضح جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے سادہ لفظ انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح ہوں. ایک مرتبہ نہیں، قرآن پاک میں کئی اور مقامات پر بھی انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، میں بشریت میں تمہارے جیسا ہوں، شان میں میری طرف وہی آتی ہے، میں محمد جیسا کوئی نہیں. لوگوں نے بشریت مصطفیٰ کا انکار کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ قرآنی آیات تھی جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی. رہا حدیث پہ غور کر، یعنی کوئی عام عقیدہ. لوگ تو کہتا ہے نا مولوی نور مسئلہ کو نہیں آتا، نور بشر پر آج تک لگے ہوئی ہے. تو یہ تو اللہ پر اعتراض ہے، نعوذ باللہ. آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ ہزاروں سال گزر گئے، اللہ کو یہی مسئلہ تھا، بشری رسول بھیجتا رہا ہے. قرآن پاک میں 36 مرتبہ اللہ نے بشریت رسول کو بیان کیا ہے. اگر کوئی عام سا عقیدہ تھا تو اللہ اس کو بیان کیوں کر؟ ایک آدھ مرتبہ چلتے چلتے سرراہ ذکر ہو جاتا، لیکن ہر انداز سے، ہر اینگل سے اللہ نے اس کو بیان کر کے عقلی طور پر، نقلی طور پر سمجھایا کہ نبی ایک بشر ہوتا ہے. کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی. اور کلمہ اسلام کے لیے اس عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے جس کو رسول ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں کون؟ جن سے جنات میں سے ہیں، جن سے بشریت میں سے ہیں، یا جن سے ملائکہ سے تعین نہیں ہوگا تو کلمہ اسلام کیسے صحیح ہو؟ پہلے قرآن سے آپ نے نصوص کو سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب فرمائیے کہ میں ایک بشر ہوں. انبیاء کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک بشر ہے. اب حدیث میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور عقیدہ بیان کیا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ بشر کو ہم رسول نہیں مان، تو اللہ نے اس کی وضاحت کی. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو سن. زور کی نماز تھی، یا راوی کو شک ہے کہ عصر کی نماز، دونوں میں سے ایک نماز تھی، اور دونوں کی رکعات فرضوں کی 4 ہیں. نبی علیہ السلام نے 2 پڑھا، زور کی نماز پڑھائی یا پڑھائی عصر کی، اور رکعات کتنی پڑھائیں؟ 2 پڑھا کے سلام پھیر. صحابہ کرام موجود ہے، آپس میں ایک دوسرے طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمت اور جرت، ادب، احترام کا یہ تقاضا ہے. کسی میں یہ نہ ہوا پوچھ لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج 2 رکعات کیوں پڑھی؟ نبی علیہ السلام نماز کے بعد چند لمحات بعد اٹھ کے باہر کو تشریف لے. جب حضور مجلس سے اٹھے، مسجد سے اٹھے، تو صحابہ پھر آپس میں بول کہنے لگے یار آج لگتا ہے نماز کم نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امام وہ تھے، وہی آ رہی تھی، دین ابھی نازل ہو رہا تھا. انہوں نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی، رسول اللہ نے جو پڑھائی ہے تو نماز کم ہو گئی ہوگی. چلو کم ہی ہوئی ہے نا، فائدہ ہی ہوا ہے نا، 2 رکعتیں ہو گئی ہے آج 2. بعض نے کہا یار ہو سکتا ہے رسول اللہ بھول گئے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ بھول گئے ہوں، پوچھ لینا چاہیے. بعض کہتے ہیں پوچھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں پوچھنا چاہیے. آوازیں بلند ہوئیں، سیدنا ذوالیدین صحابی رسول ہے، وہ اٹھے، کہتے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں. ہر بندہ ہر بڑی شخصیت سے بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ادب احترام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کچھ بندے جماعت میں، کچھ احباب میں ایسے ہوتے ہیں جو بے تکلف ہوتے ہیں، جو بات ہر
پوچھ سکتے ہیں. حضرت ذوالجدین کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں جا کے. وہ باہر نکلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے مسجد سے, تو انداز صحابی کو دیکھی, کہتا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے آپ؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. میں تو نہیں بھولا, نماز کم ہوئی ہے, وہ تو 4 رکعت تھی, میں بھولا بھی نہیں, نماز کم بھی نہیں ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر 2 کیوں پڑھائی؟ جب آپ فرما رہے ہیں نماز کم بھی نہیں ہوئی, میں بھولا بھی نہیں, پھر 2 رکعت کیوں پڑھائی؟ فرمایا میں نے 2 پڑھائی. جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی. آپ پیچھے پلٹے, صحابہ کے درمیان آ کے پھر آپ نے سارے صحابہ سے پوچھا الصدق ذوالجدین, یہ ذوالجدین سچ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج 2 پڑھائی ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 2 پڑھائی. آپ نے فرمایا آؤ پھر صفیں درست کرو. نبی علیہ السلام نے پھر 2 رکعت پڑھائی, جو رہ گئی تھیں وہ 2 رکعت پڑھائیں, سجدہ صاف کیا, سجدہ صاف کرنے کے بعد سلام جب پھیرا تو آپ نے فرمایا انسا کما تنسون, میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے, میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ, اور جب میں بھول جاؤں فَذَكِّرُونِي, پیچھے مجھے یاد کروا دیا کرو, سبحان اللہ کہہ دیا کرو. کیوں؟ انما انا بشر مثلکم, میں محمد تمہارے جیسا بشر ہوں, میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. جب میں بھول جاؤں تو پیچھے سبحان اللہ کہا کرو, مجھے یاد کروایا. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو بات تو بالکل آسان سی ہے نا, کہ اگر آج امام بھول جائے تو پیچھے آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ. پہلے کون بھولے تھے؟ رسول اللہ. صحابہ نے کیا پیچھے فرمایا تھا؟ سبحان اللہ. تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو, اس لیے کہ میں ایک بشر ہوں. دوسری حدیث صحیح البخاری میں, نبی علیہ السلام مدینہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے. صحابہ کرام کھجوروں کو پیوند کاری, تنکیح, کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے. وہ بور لیتے تھے کھجور کے اندر, نر کھجور کا وہ بور لے کے اوپر دوسرے کھجور کے اوپر پھینکتے تھے, اس سے وہ کھجوریں دگنا ہوتی, موٹی ہوتی, زیادہ ہوتی, اچھی ہوتی. تو وہ کر رہے, تنکیح کر رہے. رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کھیتی باڑی ہم جانتے ہیں, یہ تنکیح ہوتی ہے, یہ کھجور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا بور ڈالنا ہوتا ہے, اس سے یہ کھجور بڑی ہوتی ہے, موٹی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا رہنے دو, ایسے ہی کھجور ٹھیک ہو. انہوں نے کہا رسول اللہ فرما رہے ہیں رک جانا چاہیے. صحابہ رک گئے, انصار رک گئے. اللہ کا امر, جب موسم آیا تو کھجوریں انتہائی کمزور اور انتہائی تھوڑی. صحابہ آئے یا رسول اللہ آپ نے روکا تھا, منع کیا تھا, ہم آپ کے فرمان پر رک گئے, لیکن ہمارا پھل کھجور کا اس طرح نہیں آیا جس طرح پہلے آتا تھا. آپ نے یہ سن کے فرمایا انما انا بشر, میں ایک بشر ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ, جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کہوں تو اس کو لو, کیونکہ میں وہی سے کہتا ہوں. اور جب میں دنیاوی معاملے میں کوئی بات کروں نا, اپنی رائے کے طور پر بات کہوں, میں نے وہ رائے کے طور پہ کہی تھی. تو میں ایک بشر ہوں, دین کے اندر جو میں بات کہتا ہوں وہ اللہ کے امر سے, اللہ کی وحی سے, اللہ کے حکم سے کہتا ہوں. دنیا میں اگر کوئی دنیاوی معاملات میں اپنی رائے سے, مشورے سے کوئی بات کر دوں تو اس کو میرے سے بات لے لیا کرو یا کہہ دیا کرو کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں, ایسا ہے, میں ایک بشر ہوں. لوگوں نے پتا کیا, جب سار قرآن پاک بھی یہ کہہ رہا ہے, حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے, تو کہنے لگے دیکھو نا جی, اللہ کہے, اللہ تو اللہ ہے نا, وہ قادر ہے, وہ رسول اللہ کو بشر کہتا رہے. رسول اللہ خود رسول ہے, اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں نا, ہمیں نہیں کہنا چاہیے. بھائی پہلے یہ تو جھگڑا ختم کریں کہ ہیں بشر, صرف کہنا نہیں چاہیے, یا ہیں ہی نہیں.
اگر کہنے کی حد تک ہے تو پھر تو اس پر بات کرتے ہیں نا کہ کہنا چاہیے یا نہیں، کہ ہیں ہی نہیں. یہ تو مانے نا کہ بشر ہیں، لیکن ہمیں کہنا نہیں چاہیے. اللہ کہہ سکتا ہے، رسول اللہ اپنے آپ کو کہہ سکتا. بلکہ ایک مولوی تھا، اس نے بڑی کمال کا نکتہ اس نے کہا، رب کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیں کہ میں بشر ہوں اور کوئی نہ کہے، آپ فرما دیں. تو ہمارے وہ شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن پاک میں قل ایک جگہ پہ ہوتا تو یہ نکتہ سمجھ آ سکتا تھا. ایک قرآن پاک میں یہ لفظ قل جو ہے اور مقامات بھی ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں اللہ ایک ہے. اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اور کوئی نہ کہے. بھئی اصحاب رسول نے کیا حضور کی بشریت کا انکار کیا ہے یا حضور کو بشر کہا ہے؟ اس پر بھی دلائل موجود. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان سے پوچھا گیا کہ اماں جی ذرا گھر کے معاملات حضور جو ہیں، جو باہر ہوتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آپ تو حضور کو ہر وقت دیکھتی ہیں، تو گھر کے اندر حضور ذرا کیسے رہتے ہیں؟ گھر کا ذرا ماحول، گھر کے رہن سہن، آپ کو اٹھک بیٹھک گفتگو کا انداز ذرا آپ وہ بیان کریں. اماں جی فرماتی ہیں بکریوں کا دودھ خود دوتے، نبی علیہ السلام جوتی مبارک اگر کہیں ٹوٹ جائے اس کا خود گانڈ لیتے ہیں، اس کو خود ٹانکا لگاتے ہیں. فقانہ بشر من البشر، آپ ایک بشری تو ہیں. جس طرح بشر ایک انسان گھر میں رہتا ہے محمد مصطفیٰ، اسی طرح معاملات میں ہمارے ساتھ معاملت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. جس طرح ہم بشر رہتا ہے ایسے ہی رہتے ہیں. سب سے بڑا مؤدب رسول تو سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی. جا رہے تھے ہجرت کر کے، راستے میں کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا رجل، یہ ایسا مرد ہے، یہ ایسا بشر ہے جو مجھے راہ سیدھے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا بھائی یہ کون ہے، تعارف کروائے. صدیق نے ایسا جملہ کہا، صدیق بھی رہے اور بات بھی پوری کر گئے. تعارف یہ نہیں کرایا یہ محمد مصطفیٰ ہے، کہیں کافر دشمن نہ ہو اور پکڑ نہ لے. بات اس نے سمجھا کہ شاید صدیق راستے کو نہیں جانتے، کوئی راہ کو جاننے والا ساتھ ہی شخص ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ مرد ہے، یہ وہ بشر ہے، یہ وہ انسان ہے جو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا تھا دنیا کا سیدھا راستہ، صدیق سمجھ رہے تھے جنت کا سیدھا راستہ. فرمایا یہ وہ راستی ہے. جب رسول اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے مکے والے گھسیٹ رہے تھے، صدیق آئے تھے اور آ کے رسول اللہ کو دیکھ کے کیا فرمایا تھا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے کافرو ایسے بشر کو مارتے ہو جس کا صرف قصور یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے. صدیق نے محمد مصطفیٰ کو رجل کہا ہے، بشر کہا ہے. بھائی بشر کو بشر کہنے کے لیے لفظ بشر ہوگا، لفظ انسان ہوگا، یا رجل ہوگا، یا عبد ہوگا. وہ سارے الفاظ جو کسی بشر کو بشر ثابت کرنے کے لیے کہے جا سکتے ہیں، بولے جا سکتے ہیں، وہ سارے الفاظ قرآن میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے لیے بیان کی. حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی یہی الفاظ، ما تقول فی ھذا الرجل، اے قبر کے اندر آنے والے بتا اس بشر کے بارے میں کیا تو جانتا ہے جس بشر کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا. بتا اس بشر کے بارے میں کیا جان. بندہ جواب دے بشر تے ساڑھے لائے ہی کوئی نہیں، پھر تے قبر اندھیر نگری. تعارف پیغمبر کا پوچھا جا رہا ہے، وہ بشر جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، ما تقول فی ھذا الرجل، اس بشر کے بارے میں بول جو بشر رسول بنایا گیا تھا تمہاری طرف. مردہ اٹھ کے جب کہے گا کہ اشہد انہو، میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی؟ کہ انہو عبداللہ و رسول، وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے. اگر جواب میں کہے کہ ہوا نور اللہ، وہ اللہ کا نور ہے، نہیں، انہو عبداللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے. جب کہے گا بشریت محمد کا اقرار کرے گا، اللہ اس کے لیے قبر کو روشن کر دے. یہ کیوں انکار کرتے ہیں بشریت رسول کا؟ کیوں کہتے ہیں؟
عقلی طور پر قرآن کو آپ نے سنا، حدیث کو سنا، ذرا عقل پہ ذرا پرکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں دیکھو نا جی، یہ اپنی بشریت کو دیکھتا ہے نا، اپنے گناہوں کو، اپنے کرتوتوں کو، اپنے سیاکاریوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بشر رسول، بھلا بشر ہو سکتا ہے؟ بشر تو ہم ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہم بشر۔ رسول بھی ایسا بشر ہو سکتا ہے؟ بھائی ایسا نہیں جیسے تم ہو، تم بدکار ہو تو تمہارا قصور ہے۔ وہ جنس کے لحاظ سے بشر ہیں، شان کے لحاظ سے بشر ساری کائنات سے اعلیٰ و افضل و اولیٰ ہے۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھ لیں کہ یہ مسجد کے حال میں یا یہ محراب میں ٹائل لگی ہوئی، اور یہی اسی کے ساتھ والی ٹائل جو ہے، یا اسی کی ہم جنس ٹائل جو ہے، وہ لیٹرینوں میں بھی لگی ہوئی۔ اب بتائیں کہ وہ ٹائل ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہے اور یہ بھی۔ جنس کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں، لیکن شان کے لحاظ سے شان نہیں۔ اس کی کیا شان ہے؟ اس کی کیا شان؟ ہر بندہ آگے اس کا احترام ادب کرے گا، اس کو ہاتھ لگائے گا، کمال کی ٹائل، اور اس ٹائل وہ لیٹرین میں لگی ہے، جنس وہی ہے۔ اس طرح نہیں سمجھے تو پتھر کی مثال دے، باہر جائیں روڈ پہ، سڑک پہ پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کے پیروں ہیٹھ آ رہا ہے، یہ پتھر ہے، اور ہیرا بھی ایک پتھر ہے، یاقوت بھی ایک پتھر ہے، یا اس طرح سمجھ لیں حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ کیا درجے میں، قیمت میں، شان میں جن سے پتھر ہونے کی وجہ سے برابر ہیں؟ نہیں، ہیں سارے پتھر، لیکن حجر اسود کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شان ہے، جن سے پتھر ہے، لیکن شان میں وہ پتھر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ جنس میں بشر ہے، لیکن محمد جیسا شان میں اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ آخر کس بنیاد پہ انکار ہے؟ آخر اس کی کوئی عقلی، کوئی نقلی، کیا بشریت کس وجہ سے انکار ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، دادا نہیں ہے، نسل پاک نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے؟ آج بھی آپ کی نسل پاک دنیا میں سادات موجود ہے، اور وہ سارے بشر نہیں۔ اور قانون ہے کہ جنس سے جنس پیدا ہوتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جنات میں سے کبھی انسان پیدا نہیں ہوا، انسانوں میں کبھی جن پیدا نہیں ہوا، یہ جنس سے جنس پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اگر آپ کے والدین بشر ہیں اور ان میں سے نور من نور اللہ پیدا ہوئے ہے، یہ جنس اور ہے، والدین پاک کی جنس اور۔ اقرار کیجئے کہ جنس سے جنس پیدا ہونا یہ قانون ہے رب کا۔ جب آپ کے والدین موجود ہے، نسل پاک موجود ہے، اولاد پاک موجود ہے، تو پھر اقرار کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر۔ پھر عجیب بات ہے، بشر پوچھتے ہیں ہم سے، آپ رسول اللہ کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی یا تو تب لاؤ نا جب دونوں چیزیں اکٹھے نہ ہوں۔ یا تو وہاں آتا ہے نا بھائی آج جمعہ ہے یا ہفتہ ہے، یعنی جمعہ ہوگا تو پھر ہفتہ نہیں ہوگا، ہفتہ ہوگا تو پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ بھائی باہر دھوپ ہے یا چھاں ہے؟ جہاں دھوپ ہوگی وہاں چھاں نہیں، جہاں چھاں ہے وہاں دھوپ نہیں ہوگی۔ بھائی دن ہے یا رات ہے؟ یعنی رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں۔ بھائی یہ جن ہے یا انسان ہے؟ یعنی جن ہوگا تو انسان نہیں ہوگا، انسان ہوگا تو جن نہیں ہوگا۔ کیا بشر یا نور، کیا یہ کوئی دو متضاد چیزیں؟ آپ کسی بندے کو پوچھ تو سکتے ہیں نا بھائی آپ عوان ہے یا آپ کوئی اور اس کی قوم ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ قوم ہے، آپ کی قوم کون سی؟ عوان ہے، یا آپ جناب بٹ ہیں، یا آپ کمبو ہیں، جناب آپ گجر ہیں۔ کیا مانا کہ گجر ہوگا تو عوان نہیں ہوگا، عوان ہوگا؟ بندے کو سے پوچھے کہ آپ عوان ہیں یا مسلمان ہیں، آپ درزی ہیں یا مسلمان ہیں، تو وہ کہے گا بے وقوف آدمی یہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، درزی بھی ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو سکتے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی۔ بھئی عوان ہے تو مسلمان ہے، بھئی یہ سوال ہی غلط ہے،
دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ عوام مسلمان ہے تو کیا بشر اور نور کا اکٹھ نہیں ہو سکتا؟ پہلے یہ ہمارا مسئلہ حل کیجیے. یا دونوں چیزیں اکٹھی کیا نہیں ہو سکتی؟ میرا دعویٰ ہے محمد مصطفیٰ ذات کے لحاظ سے بشر ہے اور صفت کے لحاظ سے میرے محمد نور ہے. دونوں چیزوں کا اکٹھ ہے. کون ہے جو انکار کرے؟ صفت آپ کی نور ہے، قرآن آپ کا نور ہے، سنت آپ کی نور ہے، تعلیم آپ کی نور ہے، شریعت آپ کی نور ہے. ایسا نور ہے جو رات کے اندھیروں میں بھی جس سے نظر آتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی سنت کا نور ہے. یہ سورج کا نور تو کیا ہے؟ یہ تو کامل ہی نہیں. اب یہاں دھوپ نہیں پڑ رہی، باہر پڑ رہی، درمیان میں یہ دیوار آئی تو اس کا نور یہاں کم ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت کا نور جو ہے وہ اندھیروں میں بھی چمک رہا ہے. یہ صفت کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ نور ہے، ہدایت کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ نور ہے، نبوت کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ نور ہے، جنس کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ بشر ہیں. اللہ کے نور میں سے نور پیدا نہیں ہو. قرآن پاک کو پڑھیں. سب سے زیادہ جو ہے جو ہمارے ملک میں وہ معروف ایک قصیدہ بردہ، بوسیری کا قصیدہ بردہ بڑے ذوق سے شوق سے پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، شریح بھی ہوتی ہے، میڈیا پر بھی آتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور کہتے ہیں جو 7000 مرتبہ زندگی میں ایک لازمی پڑھنا چاہیے. بہت کچھ گڑا ہوا ہے اس کے بارے. تو اس قصیدہ بردے کا ایک معروف شعر ہے جس میں بصیری نے لکھا ہے کہ میں آخر نتیجے میں یہ پہنچاؤں، محمد مصطفیٰ کو پڑھ کے، شان کو پڑھ کے، مقام کو پڑھ کے میں جس پر پہنچاؤں، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ، میرا علم جہاں پہنچا ہے نا، جہاں میں پہنچا ہوں، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ، جو کچھ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے أَنَّهُ بَشَرٌ، کہ محمد بشر ہے. بتاؤ، قصیدہ بردہ بھی یہی کہے، قرآن بھی یہ کہے، حدیث بھی کہے، عقل بھی یہ کہہ رہا ہے. امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بیان کر کے ایک بڑی پیاری بات فرماتا ہے، لوگوں لوازم بشریہ میں سے کوئی ایک چیز بیان کرو جو انبیاء میں موجود نہ ہو. جتنے عوارض بشریہ ہے، لوازم بشریہ ہے، جو بشر کے لیے چیزیں لازم ہے، ضروری ہے، ان میں سے ایک بتاؤ جو نبی میں نہ ہو. فرماتے ہیں اور یہ چیزیں نبوت میں ماننا ضروری ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. بیان کر کے تفصیل سے بیان کرتے فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو لوازم بشریہ ہے، اور دیکھیے کہ یہ کیا نبوت میں موجود ہیں یا نہیں ہے. ساری ان چیزوں کو پڑھی. فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز بشر کے لیے ضروری ہے بیماری، مرض. لوازم بشریہ ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تکلیف بیماری میں زندگی میں کہیں نہ کہیں آتا ہے. فرماتے ہیں کیا انبیاء اور مرض دو مختلف چیزیں ہیں یا اکٹھی ہو سکتی ہیں، یا کوئی نبی بیمار ہوا ہے؟ پڑھیے قرآن. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ قوم نے آ کے کہا تھا آئیے میلے کو چلیں، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. ایوب علیہ السلام فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں. فرماتے ہیں بیماری نبوت کے منافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی بشر ہو. فرمایا کھانا اور پینا یہ لوازم بشریہ ہے. ہر بشر کھاتا بھی ہے اور ہر بشر پیتا بھی. یہ نوری کے خاصا نہیں ہے.
قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں. کبھی کبھی جبریل انسانی صورت میں آئے، قرآن میں موجود ہے. کہیں اور فرشتے انسانی شکل بن کے انسان کی صورت میں آئے. جبریل علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے پاس آئے، بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا زلفیں نہائے ہوئے جیسے ہوتے ہیں، سفید کپڑوں میں تھے، اور سیدنا دہیہ قلبی صحابی رسول ہیں. جب بھی جبریل آتے ان کی صورت میں آتے. صحابہ سمجھتے یہ دہیہ بیٹھا ہے، جبکہ ہوتے کون؟ جبریل. کبھی حضور کے ساتھ کھانا کھایا ہو، کبھی حضور کے ساتھ پانی پیا ہو، آئے، بات کی، مسئلہ بیان کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، دین بتایا، سنایا، وحی دی، لیکن کبھی کھانا نہیں کھایا. چلو آج ہو گیا ہوں تو انسان بن کے آ گیا ہوں، چلو 2 لقمے جانا جانا لے جاؤ. نہیں کھایا. سورہ ہود پڑھ لے. فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہیں بچڑے کو ذبح بھی کیا تھا، بھونا بھی تھا، پکایا بھی تھا، تیار کر کے سامنے رکھا بھی تھا. لا تصل الیہ نقرہم. قرآن کہتا ہے نہیں کھایا فرشتوں نے، ادھر توجہ ہی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا ڈرو نہ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، نوری ہیں، ہم انسان کی صورت میں بھی آ جائیں تو کھانا نہیں کھاتے. اب میں پوچھتا ہوں، نبیوں کی فہرست کھولے، انبیاء کھانا کھاتے تھے یا نہیں؟ انبیاء پانی پیتے تھے یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام دودھ پیتے تھے یا نہیں؟ سارا کھانے پینے ان کے قرآن حدیث میں ثابت ہے. سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ جب عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا حضرت مریم اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، تو رب نے جواب دیا قرآن میں، مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. فرمایا مریم صدیقہ ہے اور عیسیٰ میرا رسول ہے، میرا عبد ہے، اور اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، وہ میرا بیٹا نہیں، مریم میرا بیوی نہیں. کیوں؟ کانا یاکلان الطعام. دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، ماں بھی کھانا کھائے، بیٹا بھی کھانا کھائے. اور میں اللہ ہوں، میں کھانا نہیں کھاتا. میرا بیٹا ہوتا، جنس پہ جاتی ہے، فطرت اس پہ جاتی ہے. میرا حصہ، میرا جز میرا بیٹا ہوتا، وہ کھانا نہ کھاتا. جب عیسیٰ کھانا کھاتا ہے تو میرا بیٹا نہیں. جب محمد کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے نور کا حصہ نہیں، بلکہ محمد ایسے بشر ہیں جیسا بشر اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں. آخر کوئی بنیاد تو بتائی. قاضی عیاض رحمہ اللہ کو پڑھیے، فرمایا انبیاء کو بھوک لگتی تھی، کھانے کی طلب ہوتی. ایک مولوی نے کہا کھاتے تو تھے لیکن ہمیں بتانے کے لیے کھاتے تھے، بھوک نہیں لگتی تھی. مولوی نے کون روکے؟ انہیں بھوک نہیں سی لگتی، ویسے کھانا کھاتے. قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں انبیاء کو بھوک لگتی تھی. قرآن پڑھے. جب یوشع بن نون کو لے کے موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور مچھلی کو بنا کے بھون کے ساتھ لے گئے تھے، جب تھک گئے تو فرمایا یوشع لے آؤ اس مچھلی کو، بھوک نے ستایا، ہم کھاتے ہیں. نبوت کے لیے بھوک کا لگنا قرآن سے ثابت. موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے ڈول نکالے تھے، وہ بکری والیوں کو، عورتوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا. پھر درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا فرمایا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی انتظام کر دے. انبیاء کو بھوک لگتی ہے، یہ تو مسئلہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. فرماتے ہیں انسان کا عارضہ ہے، انسان کا لازمہ ہے کہ اس کو بھول ہوتی. انبیاء کو بھول ہوئی یا نہیں؟ رسول اللہ کو کیا فرمایا گیا؟ محبوب جب کل کا وعدہ کریں تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ. آپ آج بھول گئے تھے، انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا تھا، ہم نے وہی کو روک لیا تھا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی جو 4 پڑھانی تھی، بھول گئے. لہذا نبوت جناب بشریت کا لازمہ ہے بھول جانا. یہ نبوت میں موجود ہے، یہ خاصہ نبوت ہے، یہ صفت نبوت ہے، یہ لازمہ نبوت ہے. نبوت کے اندر یہ صفت موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ انبیاء اور رسول جنس کے لحاظ سے بشر ہوتے ہیں، شان کے لحاظ سے ان کی قوم میں نبی جیسا شان میں کوئی نہیں ہوتا.
ہم شان پر بحث نہیں کر رہے، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، شان میں محمد جیسا، نبیوں جیسا کوئی نہیں. ہم جنس پر بحث کر رہے ہیں کہ جنس بشریہ میں کوئی شک شبہ. فرماتے ہیں انسان کا فطری خوف یہ انسان کا لازم بشریہ ہے. امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لازم بشریہ ہے، لہٰذا نبی خوف، فطری خوف آتا ہے. قرآن پاک پڑھ لیں. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا، جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کیا گئے تھے؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، اے ابراہیم ڈرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے ساری لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ بن کے دوڑیں، ان کو سانپ محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہے. خائفًا یترقب، اللہ فرماتا ہے موسیٰ ڈر کے پیچھے کو دوڑے. فرماتے ہیں یہ لوازم بشریہ ہے، فطری خوف آنا، کوئی خوفناک چیز دیکھ کے اچانک ڈر جانا، یہ فطری خوف ہے، یہ لوازم بشریہ میں سے ہے، اور یہ نبیوں کو ایسا عرضہ لاق ہوا ہے قرآن سے ثابت. نیند کا آنا لازم بشریہ ہے. فرشتے نہیں سوتے، نوری نہیں سوتے، انسان سوتا ہے، بشر سوتا ہے. نبی علیہ السلام جب سونے لگتے تو کیا پڑھا؟ اللہم بسمک اموت واحیا. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے صبر میں سو گئے. فرمایا بلال جی یا رسول اللہ آپ پیرا دے، ہم سونے لگے، فجر کے لیے ہمیں اٹھا دینا. تو حضرت بلال بھی سو گئے، رسول اللہ بھی سو گئے. لوازم بشریہ ہے، بیمار ہونا، بھوک آنا، تھکاوٹ آنا، یہ ساری چیزیں لوازم بشریہ میں سے ہیں، اور نبیوں کو یہ لاگ ہوئی ہے. لوازم بشریہ ہے موت کا آنا. پڑھیے قرآن، نبیوں کی موت، یوسف علیہ السلام کی موت، یعقوب علیہ السلام ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام کی موت، ابراہیم علیہ السلام کی موت، دیگر انبیاء کی موتوں کا تذکرہ، پھر میرے محمد مصطفیٰ کی موت کا تذکرہ. افإن مات، اگر میرا یہ پیغمبر فوت ہو جائے، افإن مت فہم الخالدون انک میت وانہم میتون. قرآن پاک میں لفظ موت محمد مصطفیٰ کے لیے بیان ہوا. رب بتانا چاہتا ہے کہ یہ لوازم بشریہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے جنس میں، بشر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. عقل یہ کہتی ہے، نقل یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن کے انبیاء کی بشریت میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نور میں سے نور سمجھنا یہ کفر ہے، ضلالت اور گمراہی ہے، قرآن اور حدیث کے نصوص کا انکار ہے. لہٰذا بشریت انبیاء اور رسول کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھی. چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.